باب ایک میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش۔ بال پوائنٹ پین ہونٹوں میں دبائے وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر ایک لمبا سانس لیتے ہوئے قدرے بے بسی سے مسکرائی۔ بہت مشکل ہے اس سوال کا جواب دینا۔ کیوں مشکل ہے؟ زویریہ نے اس سے پوچھا۔ کیونکہ میری بہت ساری خواہشات ہیں اور ہر خواہش ہی میرے لیے بہت اہم ہے، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں آڈیٹوریم کے ایک اب کی حصے میں دیوار کے ساتھ زمین پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ FSC کی کلاسز میں آج کا 8واں دن تھا اور اس وقت وہ دونوں اپنے فری پیریڈ میں آڈیٹوریم کے ایک اب کی حصے میں بیٹھے تھے۔ نمکین مونگ پھلی کے دانوں کو ایک ایک کر کے کھاتے ہوئے زویریہ نے اس سے پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے امامہ؟ امامہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تم بتاؤ، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے جواب دینے کے بجائے اس سے الٹا سوال کر دیا۔ پہلے میں نے پوچھا ہے، تمہیں پہلے جواب دینا چاہیے۔ زویریہ نے گردن ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اور سوچنے دو۔ امامہ نے فوراً ہار مانتے ہوئے کہا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش۔ وہ بڑبڑائی، ایک خواہش تو یہ ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہو، اس نے کہا۔ کیوں؟ زویریہ ہنسی۔ بس 50-60 سال کی زندگی مجھے بڑی چھوٹی لگتی ہے، کم از کم 100 سال تو ملنے چاہیے انسان کو دنیا میں، اور پھر میں اتنا سب کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر جلدی مر جاؤں گی تو پھر میری ساری خواہشات ادھوری رہ جائے گی۔ اس نے مونگ پھلی کا ایک دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا اور؟ زویریہ نے پوچھا۔ اور یہ کہ میں ملک کی سب سے بڑی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، سب سے اچھی آئی اسپیشلسٹ۔ میں چاہتی ہوں جب پاکستان میں آئی سرجری کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں میرا نام ٹاپ آف دی لسٹ ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھا۔ اچھا اور اگر کبھی تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو؟ زویریہ نے کہا۔ آخر یہ میرٹ اور قسمت کی بات ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں اتنی محنت کر رہی ہوں کہ میرٹ پر ہر صورت آؤں گی۔ پھر میرے والدین کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر یہاں کسی میڈیکل کالج میں نہ جا سکی تو وہ مجھے بحرین ملک بھجوا دیں گے۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، میں اس پروفیشن کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ یہ میرا خواب ہے اور خوابوں کو بھلا کیسے چھوڑا یا بھلایا جا سکتا ہے؟ امپاسبل۔ امامہ نے قطعی انداز میں سر ہلاتے ہوئے ہتھیلی پر رکھے ہوئے دانوں میں سے ایک دانہ منہ میں ڈالا۔ زندگی میں کچھ ناممکن نہیں ہوتا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کرو کہ تم ڈاکٹر نہیں بن پائی تو پھر تم کیا کرو گی؟ کیسے ری ایکٹ کرو گی؟ امامہ اب سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تو میں بہت روں گی، بہت ہی زیادہ، کئی دن، اور پھر میں مر جاؤں گی۔ زویریہ بے اختیار ہنسی۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں بہت لمبی زندگی چاہیے، اور ابھی تم کہہ رہی ہو کہ تم مر جاؤ گی۔ ہاں تو پھر زندہ رہ کر کروں گی کیا؟ سارے پلانز ہی میرے میڈیکل کے حوالے سے ہیں، اور یہ چیز زندگی سے نکل گئی تو پھر باقی کیا رہے گا؟ یعنی تمہاری ایک بڑی خواہش دوسری بڑی خواہش کو ختم کر دے گی، تم یہی سمجھ لو۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش ڈاکٹر بننا ہے، لمبی زندگی پانا نہیں؟ تم کہہ سکتی ہو۔ اچھا اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو پھر مرو گی کیسے؟ خودکشی کرو گی یا طبی موت؟ زویریہ نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ طبی موت ہی مروں گی، خودکشی تو نہیں کر سکتی، امامہ نے لاپرواہی سے کہا۔ اور اگر تمہیں طبی موت آ نہ سکی تو؟ میرا مطلب ہے جلد نہ آئی تو پھر تم ڈاکٹر نہ بننے کے باوجود بھی لمبی زندگی گزارو گی۔ نہیں، مجھے پتہ ہے کہ اگر میں ڈاکٹر نہیں بن پائی تو پھر میں جلد ہی مر جاؤں گی، مجھے اتنا دکھ ہوگا کہ میں زندہ ہی نہیں رہ سکوں گی، وہ یقین سے بولی۔ تم جس قدر خوش مزاج ہو، میں کبھی یقین نہیں کر سکتی کہ تم کبھی اتنی دکھی ہو سکتی ہو کہ رو رو کر مر جاؤ، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکی۔ لکس فنی، زویریہ نے اس بار اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم اب میری بات چھوڑو، اپنی بات کرو، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ رہنے دو۔ کیوں رہنے دوں؟ بتاؤ نا، تمہیں برا لگے گا، زویریہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے گردن موڑ کے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ زویریہ خاموش رہی۔ ایسی کیا بات ہے جو مجھے بری لگے گی؟ امامہ نے اپنا سوال دہرایا۔
बुरी लगेगी, जवेरिया ने मध्यम आवाज़ में कहा। आखिर तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का मेरी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है कि मैं इस पर बुरा मानूंगी? इमामा ने इस बार कदरे उलझे हुए अंदाज में पूछा। कहीं तुम्हारी यह ख्वाहिश तो नहीं कि मैं डॉक्टर ना बनूं? इमामा को अचानक याद आया। जवेरिया हंसी। नहीं, ज़िंदगी सिर्फ एक डॉक्टर बन जाने से कहीं ज़्यादा अहमियत का हामिल होती है, इसने कुछ फ़लसफ़ाना अंदाज में कहा। पहेलियाँ बुझाना छोड़ो, मुझे बताओ, इमामा ने कहा। मैं वादा करती हूँ मैं बुरा नहीं मानूंगी, इमामा ने अपने हाथ इसके तरफ बढ़ाते हुए कहा। वादा करने के बावजूद मेरी बात सुनने पर तुम बुरी तरह नाराज़ होगी, बेहतर है तुम कुछ और बात करो, जवेरिया ने कहा। इसके ताल्लुक़ मेरे लिए किस बहुत अहम चीज़ से है, राइट? इमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। जवेरिया ने सर हिलाया। अब सवाल यह पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ इतनी अहम हो सकती है कि मैं वह बात करते करते रुक गई। मगर जब तक मैं तुम्हारी ख्वाहिश की नौयत नहीं जान लेती मैं कुछ अंदाज़ा नहीं कर सकती। बता दो जवेरिया, प्लीज़। अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तजस्सुस हो रहा है, इसने मिन्नत की। वह कुछ देर सोचती रही। इमामा गौर से इसके चेहरे देखती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद जवेरिया ने सर उठाकर इमामा को देखा। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी ज़िंदगी में फ़िलहाल जिन चीज़ों की अहमियत है वह सिर्फ एक ही है, और अगर तुम इस हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, इमामा ने संजीदगी से कहा। जवेरिया ने कदरे चौंक कर इसे देखा। वह अपने हाथ में मौजूद एक अंगूठी को देख रही थी। जवेरिया मुस्कुराई। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि तुम। जवेरिया ने इसे अपनी ख्वाहिश बताई। इमामा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वह शौक थी या हैरत ज़दा, जवेरिया ये अंदाज़ा नहीं कर सकी, मगर इसके चेहरे के तासीरात यह ज़रूर बता रहे थे कि जवेरिया के मुंह से निकलने वाले जुमले इसके हर अंदाज़े के बरक्स थे। मैंने तुमसे कहा था तुम बुरा मानोगी, जवेरिया ने जैसे सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर इमामा कुछ कहे बगैर इसे देखती रही।